قیمتی وقت ہے، ان کو کئی جگہ جس میں جانا ہے، بڑی ماشاءاللہ ان کی جو ہے بہت افزائی کی بات ہے۔ ہمارے دیکھو وقت جو ہے ماشاءاللہ ہمارا تو قیمتی ہے، لیکن ان کا بھی بہت قیمتی ہے، انہیں کئی جگہوں میں جانا ہے۔ بڑی خوشامد کے ساتھ میں اور بڑی عاجزی کے ساتھ میں ان سے ہم نے درخواست کی ماشاءاللہ ہماری دعوت پر تشریف لائے، ان کا ہم جو ہے بہت شکر الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فيها يفرق كل أمر حكيم، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ محترم حاضرین، معزز ساتھیوں، نوجوانوں، بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر بے انتہا احسان و کرم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اس مبارک رات میں یہاں پر اکٹھا اور جمع ہونے کی توفیق عنایت فرمائی، اور ہمارے مشفق و مربی حضرت اقدس حضرت قاری انعام اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ حضرت والا نے مجھ سے درخواست کی، تو میں نے حضرت والا کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے یہ بندہ ناچیز تھوڑی دیر کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہو گیا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق بات اور اخلاص و للہیت کے ساتھ عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں اور دینی بھائیوں، اس وقت کے اندر ہم سب کو آج اس بات کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، ان نازک حالات کے اندر ہم سب کو اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ آج ہم پروردگار عالم سے ہر وقت، ہر لمحہ اور ہر قدم پر ڈرتے رہیں۔ الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی کہ آج آپ حضرات اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے کاموں کو چھوڑ کر اس مبارک رات میں یہاں پر اکٹھا ہو گئے۔ اگر ہم روزانہ 5 وقت نمازوں میں ہمارا نوجوان اور ہمارا بزرگ اسی طرح روزانہ مسجدوں کو بھرنے لگے تو پھر دشمنان اسلام کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ ہمارے سامنے اپنی انگلی کو اٹھائے، لیکن آج کل یہ ہو رہا ہے کہ ہم مسلمان کے ایمان کی کمزوری ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی مسجدوں تک نہیں پہنچ پا رہا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہر وقت کے اندر، ہر دن اور ہر لمحہ ہمیں اپنی ان مسجدوں کو ایسے ہی بھرتے رہنا ہے اور ایسے ہی ہمیں نماز ادا کرنی ہے جس طریقے سے آج ہم یہاں پر آئے ہیں۔ پروردگار عالم سے ہر وقت، ہر لمحہ اور ہر قدم پر ڈرتے رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج ہم لوگ اس کی اطاعت و فرما برداری کے بجائے ایک بدعات و خرافات کا سبب بنتے جا رہے ہیں۔ نہ خود ہم مکمل طور پر دوسروں کے لیے یہ سچا راستہ اختیار کرنے کی راہ ہموار کر رہے ہیں، بلکہ میرے بھائیوں جو دین قرآن و احادیث کے اندر موجود ہے، آج ہماری لائف، آج ہماری زندگیاں اس کے بالکل برخلاف اور اس کے بالکل برعکس گزر رہی ہے، جس کا رزلٹ یہ نکل کر سامنے آتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکل کر سامنے آتا ہے کہ غیر مسلم قومیں آج ہماری آپسی رنجشیں، حسد، بغض، کینہ، بے راہ روی اور بدعات و خرافات کو عین اسلام سمجھ رہی ہے، اور مسلمان ایک دوسرے کی بدعمالیاں دیکھ کر بدعقیدگی کا شکار ہو رہے ہیں۔
دین کی محبت اور دین کی فکر آج ہمارے قلوب سے ہمارے دلوں سے نکل چکی ہے۔ ہاں اگر یوں کہہ دیا جائے کہ بہت سے مسلمان وہ ہیں جنہوں نے اسلامی تعلیمات کو کبھی جانا ہی نہیں ہے، وہ صرف اپنے آباء و اجداد کے مسلمان ہونے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور آج ہم سے مسلمانوں کی شکلیں، ہمارا لین دین، ہمارا روابط و ضوابط اور ہماری صبح و شام کی زندگی کا حال دیکھ کر وہ اپنے نام کے دین سے بھی بیزار ہیں، اور وہ لوگ اپنے ہی دین پر طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں۔ کون؟ مسلمان۔ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے، اس کا اصلی سبب یہ ہے کہ آج ہمارا سود لینا، رشوت لینا، چوری کرنا، جھوٹ بولنا، زنا کرنا، کسی بھی وقت مکمل طور پر نماز نہ پڑھنا، زکوٰۃ نہ دینا، حج نہ کرنا اور آپس میں صلہ رحمی نہ کرنا، یہ ساری کی ساری بدعمالیاں جو غیروں کے اندر موجود ہیں وہ آج ہمارے اندر بھی موجود ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ پھر بھی ہم اپنے آپ کو مسلمان گردانتے ہیں، پھر بھی ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور ہم اپنے انہی جھوٹے دعووں کو سن کر ہمارے ضعیف الایمان مسلمان اپنے مذہب سے بیزار ہو رہے ہیں، اور غیر مسلم بجائے قریب آنے کے ہم سے دور بھاگ رہے ہیں، اور یہ آج ہماری بدقسمتی سے ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہی وجہ ہے کہ ہر مسلمان کہلانے والی یہ قوم اللہ کی نصرت سے اور اللہ کی مدد سے محروم کر دی گئی ہے، اور ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بن چکی ہے۔ آپ جائزہ لے لیجئے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی وہ ملک جہاں پر مسلمان آباد ہیں وہاں پر کتنی بدامنی، بے چینی اور شر و فساد پھیل رہا ہے، وہاں پر کتنی بددینی، بے دینی اور بدعت و خرافات جنم لے رہی ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں روزانہ آپ نیٹ پر دیکھتے ہیں اور روزانہ اخبارات کی سرخیوں میں آپ دیکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج پورے ورلڈ کے اندر، پوری دنیا کے اندر، چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی گوشہ ہو، کوئی بھی خطہ ہو، ہم میں سے ہر ایک شخص جانتا ہے کہ شب برات شعبان المعظم کی اردو مہینے کے اعتبار سے شعبان المعظم کی 15ویں شب کا نام ہے، اور یہ رات بہت بزرگی اور برکت والی رات ہے۔ شب برات، برات کے معنی آتے ہیں چھٹکارے کی رات، یعنی اپنے گناہوں سے اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگنا، اور یہ اردو مہینے کے اعتبار سے شعبان المعظم کی 15ویں شب کا نام ہے، اور یہ رات بہت بزرگی اور برکت والی رات ہے۔ اس سے قبل کہ میں آپ حضرات کے سامنے اس رات کے فضائل و برکات کا تذکرہ کروں، میں آپ کو یہ بتلا دینا چاہتا ہوں، یہ سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ رات جس مہینے میں آتی ہے، یعنی شعبان المعظم کے مہینے میں یہ رات آتی ہے، میرے بھائیوں، خود اس ماہ کی بھی، خود اس مہینے کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ۔ میرا اور آپ کا نبی ارشاد فرما رہا ہے اس مہینے کے بارے میں، یعنی شعبان المعظم کے مہینے کے بارے میں، کہ شعبان تو میرا مہینہ ہے اور رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالی کا مہینہ ہے۔ اور آگے چلیے، ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، وہ کیا فرماتی ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان۔ حضرت ام
सलमा उम्मुल मोमिनीन सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिवाय शाबान और रमज़ान के कभी 2 महीने लगातार रोज़े रखते हुए नहीं देखा है। और आगे बढ़कर समझिए, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान मुअज़्ज़म में कभी तो लगातार रोज़े रखते थे और कभी शाबान के कुछ दिनों में रोज़ा रखते थे। तो मेरे भाइयों, एक दूसरी रिवायत से मालूम होता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बहुत ज़्यादा पसंद थी, ये बात बहुत ज़्यादा पसंद थी कि शाबान के रोज़ों को रमज़ान के रोज़ों के साथ मिला दिया जाए, यानी रमज़ान मुबारक की तरह शाबान में भी लगातार पूरे महीने रोज़े रखें। और जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान में ही रमज़ान मुबारक की तैयारी शुरू कर दिया करते थे और शाबान की तारीख़ों को याद रखने का इस कदर एहतिमाम करते थे कि किसी और माह में इतना एहतिमाम न करते थे। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन अल्फाज में दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। अल्लाह हमारे लिए रजब और शाबान में बरकत अता फरमा और हमको रमज़ान मुबारक तक पहुँचा। क्या मतलब? यानी हमारी उम्रों में इतनी बरकत अता फरमा कि हम रजब और शाबान के महीने गुजार कर रमज़ान मुबारक के फयूज़ व बरक़ात से भी माला माल हो सके। इसलिए नौजवान भाइयों, ये थे शाबान मुअज़्ज़म में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात। मगर इसके साथ साथ हमको ये भी याद रखना चाहिए कि शाबान की तारीख़ों को, कि शाबान के महीने में हमें इबादत के एहतिमाम का हुक्म है, रमज़ान मुबारक की तैयारी का हुक्म है, लेकिन हमको लगातार 2 महीने रोज़ा रखने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि इससे रमज़ान मुबारक के रोज़ों के रखने में ज़ुर्फ़ नक़ाहत की वजह से असर पड़ सकता है, क्योंकि रमज़ान मुबारक के रोज़े रखना फ़र्ज़ है और शाबान के रोज़े रखना नफली है। हाँ, अलबत्ता माह शाबान में, यानी ये जो महीना चल रहा है जिसमें ये शब बरात आई है, इस महीने में हमें इबादत के ज़्यादा से ज़्यादा इबादतें करने का हुक्म दिया गया है। इसलिए मेरे भाइयों, यही वो रात है कि इस रात के अंदर, इस रात के बड़े फ़ज़ाइल व बरक़ात है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाबान की रात में, शब बरात की रात में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ढूंढा तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर के अंदर नहीं थे। हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर के अंदर नहीं पाया, तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश किया, ढूंढा, तो देखा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा के कब्रिस्तान में थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देखकर, यानी आयशा को देखकर फरमाया, ए आयशा, क्या तुम ये समझ रही थी कि अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर कोई जुल्म करेंगे? हज़रत आयशा ने जवाब दिया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो ये समझ रही थी कि आप अज़वाज मुतहरात में से किसी के पास तशरीफ़ ले गए हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, ऐसा नहीं है, बल्कि आज शाबान की 15वीं रात है और इस रात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाते हैं और नुज़ूल फरमा
فرمانے کے بعد اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہگاروں کی بخشش فرماتے ہیں۔ اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ کیا تم جانتی ہو هل تدرین ما فی هذه اللیلہ، عائشہ کیا تم جانتی ہو کہ اس رات کے اندر کیا ہوتا ہے؟ تو حضرت عائشہ نے جواب دیا، قالت ما فیہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں جانتی کہ اس رات کے اندر کیا ہوتا ہے، آپ ہی بتلا دیجئے کہ اس رات کے اندر کیا ہوتا ہے۔ تو میرے آپ کے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فقال ان یکتب کل مولود بنی آدم فی هذه السنہ وفیها ان یکتب کل ہالک من بنی آدم فی هذه السنہ وفیها ترفع اعمالهم وفیها تنزل ارزاقهم۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہی وہ رات ہے کہ اس رات کے اندر ہر پیدا ہونے والے بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے، یہی وہ رات ہے کہ اسی رات میں ہر مرنے والے آدمی کا نام لکھ دیا جاتا ہے، وَفِيهَا تُرْفَعُ أَعْمَالُهُمْ، اور یہی وہ رات ہے کہ اس رات کے اندر تمہارا رزق اتارا جاتا ہے، اور یہی وہ رات ہے کہ اس رات کے اندر تمہارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، تمہارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو سمجھایا، وَفِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، کہ یہی وہ رات ہے کہ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حکمت کے فیصلے فرماتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہی وہ رات ہے کہ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ساری مخلوق کی